مکانۃ الرأی لدى السنتی، سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت. رائے کہتے ہیں اوپینین کو، خیال کو. سنت سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. تقریر سے مراد سپیچ نہیں، یعنی کسی بھی چیز کو ویریفائی کرنا، ٹیسٹ اپروول. یعنی جب آپ سے کوئی قول موجود ہو، یعنی آپ کا فرمان موجود ہو یا آپ کا عمل موجود ہو یا آپ کی پسند یا ناپسند موجود ہو، پھر اس کو چھوڑ کر اپنے خیال، اپنی رائے یا کسی اور کی رائے کو ترجیح دینا، یہ دین کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. خاص طور پر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا. تو خواہشات کی پیروی کرنے والے، اس کے لیے قرآن پاک میں کیا حکم آیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کسی ایسے شخص کی پیروی نہ کرو. لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. نمبر 1 کہ جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اور نمبر 2 وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ اپنی بات اس کے مقابلے میں لے آتا ہے. اور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ تو ہے ذاتی حیثیت میں کہ انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جائے دین کے مقابلے میں. لیکن اسی طرح کسی اور کی رائے پر بھی عمل کرنا، کسی اور کی مرضی پر چلنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو چھوڑ کر، تو یہ بات بھی ناپسندیدہ ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کر کے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی خواہش پر آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا. اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے، جس میں ان 3 صحابہ کرام کا واقعہ آیا جنہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپ سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی. تو یہاں بیسیکلی کیا ہے اس حدیث میں؟ یہ جو بخاری کی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ جب 3 صحابہ نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا، جب پتہ چل گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ کے طریقے کو فالو کرنے کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ خود سے کچھ باتیں سوچی. ہر ایک نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی اپنی رائے ظاہر کی نا. ایک نے کیا رائے ظاہر کی کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کیا رائے ظاہر کی؟ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا. تو جس طرح اپنی خواہشات کی پیروی درست نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بڑھ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، خواہ وہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی درست نہیں. اسی لیے اس آیت کے تیسرے حصے میں کیا ہے؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. ایسے کی بات نہ مانو جس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہو. یعنی یا تو خواہشات کی تکمیل میں حدیں توڑ جانا دین کی، اور یا پھر کیا کرنا؟ کمی کر دینا. اپنے اوپر نہ سختی درست ہے اور نہ ہی دین میں ایسی وسعت کی اجازت ہے کہ جو دین سے باہر جا پڑے. اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی بجائے اپنی رائے پر عمل کرنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے. اس کے لیے پیچھے حدیث گزر چکی ہے. اسی طرح صحابہ کرام فیصلہ کرتے وقت اپنی رائے پر عمل کرنے سے پہلے ہمیشہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوتے ہی صحابہ کرام اپنی رائے کو واپس لے لیتے تھے. اور اتباع سنت ہی مسلمانوں کے باہمی اختلافات ختم کرنے کا واحد راستہ ہے. یعنی ایک آپ کی ہستی ہی ایسی ہے کہ جس پر باقی سب لوگ متفق ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جمیعا، تو جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ان کا مقام پھر عام انسانوں کے مقام سے
بہت بلند ہے. کوئی کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنا بھی علامہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی ڈگریوں کا مالک کیوں نہ ہو، کتنی بھی زندگی اس نے علم حاصل کرنے میں کیوں نہ گزاری ہو، کہ ماں کی گود سے لے کر آخر دم تک وہ علم ہی کے ساتھ وابستہ کیوں نہ رہا ہو، لیکن اس کا علم، اس کی حکمت اور دانائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نو کمپیرزن. کیونکہ لوگوں کی حکمت کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بنیاد وحی الہی ہے. آپ کو جو کچھ ملا اللہ تعالی کی طرف سے ملا. ایک شخص نے خواہ ساری زندگی اپنی کسی لیبارٹری میں گزار دی ہو اور پھر اس نے کوئی نتیجہ نکالا ہو اور وہ نتیجہ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سنت کے خلاف پڑتا ہو، تو ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کی بات مان کر آپ کی بات کو جھٹلا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی نظریے پیش کیے گئے ان میں سے اکثریت کے ساتھ حال کیا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ نظریہ تبدیل ہو گیا. بہت زور شور سے ایک تھیری آئی اور چند ہی دن کے بعد اس کو ریفیوٹ کر دیا گیا. انسانوں کے مطالعے کا نچوڑ، انسانوں کی سٹیٹمنٹس اور انسانوں کے لائے ہوئے قاعدے قانون کبھی بھی پرماننٹ نہیں ہو سکتے، 100% درست نہیں ہو سکتے، اس میں غلطی کا امکان ہے. اس لیے لوگوں کی باتوں پر بنیاد بنا کر کبھی وحی الہی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ان قبیصة بن ذؤیب انه قال جاءت الجدة الى ابی بکر الصدیق تسأله میراثها فقال لها ابو بکر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاها السدس. فقال ابو بکر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاری فقال مثل ما قال المغيرة فانفذه لها ابو بکر الصدیق. رواہ ابو داود. حضرت قبیصہ بن ذؤیب سے روایت ہے کہ ایک میت کی نانی یعنی ایک مردہ شخص کی نانی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میراث مانگنے آئی. حضرت ابو بکر نے فرمایا قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، لہٰذا واپس چلی جاؤ، میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا یعنی پوچھوں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا حصہ دلایا ہے. 1/6. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے؟ محمد بن مسلمہ نے بھی اس کی تائید کی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے نانی کو چھٹا حصہ دلا دیا. ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی انہوں نے اپنا اوپینین، اپنی رائے، اپنا فیصلہ واپس لے لیا، کیونکہ پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی اس بارے میں نے کوئی حدیث سنی. تو جس شخص تک کوئی قرآن کی آیت نہ پہنچے، کوئی حدیث نہ پہنچے، تو وہ تو معذور ہے، اس پر تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس تک بات پہنچ جائے پھر وہ اس کو چھوڑ کر کسی کے اوپینین کو ترجیح دے تو یہ بات درست نہیں. ان سعید قال کان عمر بن الخطاب یقول الدیۃ للعاقلۃ ولا ترث المرأة من دیۃ زوجها شیئا حتى قال له الضحاك بن سفیان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الدبابي من دية زوجها فرجع عمر. رواہ ابو داود. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ دیت صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے ہے، لہذا بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے کوئی حصہ نہیں ملتا.
ضحاک بن سفیان نے حضرت عمر سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھجوایا کہ میں اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں. چنانچہ حضرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر پہلے کیا فیصلہ دیتے تھے کہ دیت کیا ہوتی؟ جب کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کے خون کی قیمت جو لگتی ہے وہ کس کو ملتی ہے؟ مقتول کے وارثوں کو. تو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرنے والے کے رشتہ داروں کے لیے ہے، بیوی کے لیے نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ ضحاک ابن سفیان ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھجوایا کہ میں اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا حصہ ہے اس میں. لہٰذا یہ بات سن کر حضرت عمر نے اپنی رائے تبدیل کر دی، رجوع کر لیا. عن المسور ابن مخرمة رضی اللہ عنہ قال استشار عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الناس في ملاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او أمة قال فقال عمر رضی اللہ عنہ ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة رواہ مسلم. حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا. پیٹ کے بچے کی دیت کا کیا مطلب؟ مثلا اگر کوئی عورت اپنے بچے کو ابورٹ کرا دے یا ایک عورت جو حاملہ ہے کوئی اور اس کو ایسی مار مارے کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے اور وہ بچہ مر جائے، تو یہ بچے کا قتل ہو گیا نا. بچے کا قتل کیسے ہوا؟ یا ماں نے خود مار دیا یا پھر کسی اور نے مار دیا یا کسی اور کے مارنے یا ضرب لگنے سے وہ مر گیا. بعض اوقات ڈاکٹرز کی غفلت سے ایسی چیزیں ہو جاتی. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ویسٹ میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے ڈاکٹر کی غفلت سے تو کیا کر دیتے ہیں؟ سو کر دیتے ہیں نا. تو بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اپنی بات پر گواہ لاؤ، یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو اپنے ساتھ کوئی گواہ لاؤ. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس بات کی تصدیق کی. اس کے بعد حضرت عمر نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کر دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، یہاں یہ جو احادیث ہے میں ان کو مختصر اس لیے گزر جاتی ہوں کہ یہاں یہ مسئلے پڑھانے کا وقت نہیں ہے. یہ ذہن میں رہے کہ بعد میں آپ کہیں وہ فلاں مسئلہ دیت کا سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ دیت کا چیپٹر نہیں پڑھایا جا رہا اس وقت. اس وقت صرف یہ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی اپنا اوپینین پیچھے چھوڑ دیتے، فوراً تبدیل کر دیتے تھے. ہماری بات نہیں، ہماری بات کیا حیثیت رکھتی، کیونکہ ہم نے کیا عہد کیا ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہم تو وہ کریں گے جو آپ نے کیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ان بجالة قال كنت كاتبا لجز ابن معاوية ام الاحنف فاتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس. رواہ البخاری. حضرت بجالہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں احنف کے چچا جز ابن معاویہ کا منشی تھا. منشی کون ہوتا ہے؟ سیکریٹری، لکھنے والا. کھاتہ دار نہیں بولتے، کاتب. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ان کی وفات سے 1 سال قبل ملا جس میں لکھا تھا کہ جس مجوسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہو انہیں الگ کر دو، یعنی بہن سے یا ماں سے. کیونکہ اسلام میں تو یہ جائز نہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے اور مذاہب میں بھی یعنی ناجائز ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ کرسچنز کے ہاں اپنی کزن سے بھی شادی نہیں ہو سکتی، ان کے ہاں وہ بھی محرم. حضرت عمر مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ کن سے لیا جاتا ہے؟ جزیہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے.
لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے تو حضرت عمر نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ نہیں لیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا. عن زینب بنت کعب بن عجرۃ ان الفریعۃ بنت مالک بن سنان وہی اخت ابی سعید الخدری اخبرتها انها جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسألہ ان ترجع الى اہلها في بنی خدرۃ فإن زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه ابو داود. حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہیں، کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے. وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے. جب طرف قدوم ایک جگہ کا نام ہے مدینہ سے 7 میل دور، وہاں پہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا. چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا. حضرت فریہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چلی جاؤ. حضرت فریہ کہتی ہیں میں وہاں سے نکلی، ابھی مسجد یا حجرہ میں ہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کہی تھی. کیا بات تھی؟ کہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے. جب طرف قدوم پہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا. چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا. حضرت فریہ کہتی ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے، یعنی کس گھر میں؟ جہاں شوہر فوت ہوا تھا. چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے. حضرت فریہ کہتی ہیں جب حضرت عثمان بن عفان نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو کیا فیصلہ کیا؟ کہ عورت عدت کہاں گزارا کرے؟ شوہر کے گھر میں، اور کہاں نہ جائے؟ پیرنٹس کے پاس، الا یہ کہ کسی ایسی جگہ پر ہو، مثلا کسی باہر کے ملک میں، کہ جہاں وہ بالکل تنہا رہ جائے اور اس کے رہنے میں اس کی عزت مال وغیرہ کو خطرہ ہو، یا اس کے پاس کوئی وہاں جا نہ سکتا ہو، جیسے ویزا پرابلمز وغیرہ ہوتے ہیں. وہ تو ایکسیپشنل کیسز ہیں، لیکن عام حالات میں عدت وہیں گزارنی چاہیے جو شوہر کا گھر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.